الحمدللہ کل سورہ مریم کا بیان مکمل ہوا۔ آج سورہ طٰہٰ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس کی تفسیر کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے اس کا جو انٹروڈکشن ہے سورہ طٰہٰ کا، وہ یہ ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی یہ سورت، اور طٰہٰ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کل جب اس کی پہلی آیت کی تفسیر شروع ہوگی تو اس میں اس کی تفصیل بیان ہوگی۔ تو اس سورت کی جو ابتدا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے ندا کی گئی، اس مناسبت سے کہ اس سورت کی ابتدا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے کی گئی کہ طٰہٰ آپ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہی طٰہٰ رکھ دیا گیا۔ جن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، یہ جو دو صورتیں ہیں، ان کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کلام فرمایا۔ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ حضرت آدم کی بھی تخلیق سے 1000 پہلے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ اور جب فرشتوں نے قرآن سنا، زبور نازل تو بعد میں ہوئی، تورات بعد میں نازل ہوئی، انجیل بعد میں نازل ہوئی، قرآن بظاہر بعد میں نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ نے ان دو صورتوں کے ساتھ جو ان سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 1000 سال پہلے کلام فرمایا۔ اور جب فرشتوں نے اس وقت قرآن سنا تو کہا اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوا ہے، اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوا ہے، جس میں سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ کلام فرمایا گیا تھا۔ اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوا ہے، ان سینوں کو مبارک ہو جن سینوں کے اندر یہ کلام محفوظ ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے فرشتوں نے ان سینوں کے لیے جن سینوں میں یہ کلام محفوظ ہوتا ہے، فرمایا کہ ان سینوں کو بھی مبارک ہو جن میں یہ کلام محفوظ ہوا، اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو یہ کلام پڑھیں گی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 1000 سال پہلے جب سورہ طٰہٰ اور یاسین سنی تو فرشتوں نے کہا اس امت کو مبارک جس پر یہ کلام نازل ہوا ہے، اور ان سینوں کو مبارک جن میں یہ کلام محفوظ ہوگا، اور ان زبانوں کو مبارک جو یہ کلام پڑھیں گی، یعنی قرآن، اللہ کا کلام۔ پھر اس صورت کے اندر اخیر پر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے۔
اس کے مضامین بے شمار ہیں، وہ جیسے جیسے آتے جائیں گے ہم بیان کرتے چلے جائیں گے، مگر مختصر جو اس صورت کا ایک تعارف ہے وہ یہ ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، اور یہ پہلے بھی بے شمار دروس کے اندر یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے آدم علیہ السلام کا، اور ابلیس کا جو واقعہ پیش آیا جو ان سے، تو اس واقعے سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ غلطی کرنا اور پھر اس غلطی کے اوپر اکڑ جانا اور اس غلطی کو چھپانے کے لیے اپنے بظاہر جس کو علم سمجھتے ہوئے دلائل دینا، اکڑ جانا، یہ چیز انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے۔ جس طرح فرعون اور ابلیس کے واقعات بیان ہوئے قرآن کریم کے اندر آپ کے سامنے جن سے، لیکن غلطی کر کے ندامت محسوس کرنا اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا یا توبہ کرنا، یہ انسان کو مقبولیت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ ایک ہے غلطی کرنا اور پھر اس غلطی پر اکڑ جانا اور پھر اس اکڑ کے اندر اپنی دلائل دینا کہ نہیں ایسے نہیں، یہ تو ایسے، میں تو اس طرح، میں اس طرح۔ یہ چیز جون سی ہے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور فرعون اور ابلیس کے زمرے میں داخل کر دیتی ہے۔ لیکن اپنی غلطی کے اوپر ندامت محسوس کرنا اور اس کو قبول کرنا اور اس پر توبہ کرنا، یہ انسان کو مقبولیت کے اعلیٰ مقامات کے پر فائز کرتا ہے۔ اس صورت کے اخیر پر یہ بیان بھی ایک آئے گا جون سے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جون سے ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور حضور سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی حتی الوسع کوشش کرتی ہیں، اور اگر کسی وجہ سے کوئی غلطی کر بھی بیٹھیں، کوئی لغزش ہو بھی جائے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہتی ہیں اور اشک ندامت اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور مغفرت کا طلب کرنا۔ تو یہ بھی سورت کا ایک حصہ ہے۔ اب ابو جہل، ولید بن مغیرہ، نضر بن حارث، مطعم بن عدی، اب یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا نا، اور حضور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، بعض ایسی نمازیں ہوتی تھیں کہ پاؤں میں ورم آ جاتے تھے۔ اب انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جب سے اے محمد آپ نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے، آپ بہت سختی اور مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہیں، کیونکہ یہ تو کوئی موقع چھوڑتے ہی نہیں نہ تھے مذاق اڑانے کا، مذاق کرنے کا، تانا دینے کا، پریشان کرنے کا، باتیں لگانے کا۔ جب سے آپ نے اپنی آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا ہے، لمبی لمبی حضور نمازیں پڑھتے تھے تو کہتے تھے آپ نا مشقت، سخت مصیبت میں آپ مبتلا ہو گئی ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ کہا نا ان چاروں بندوں نے، تو اب اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور اس کی پیشانی پر لکھوا دیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی،
محبوب ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ کو سختی اور مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ کافروں کے مذاق کا جواب خالق کائنات نے دیا جب انہوں نے اللہ کے محبوب کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، معاذ اللہ، تو اللہ نے انہیں جواب دیا۔ اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اس کی پیشانی پر یہ لکھوا دیا، اے طٰہٰ، کیونکہ یہ آپ کے ایک ناموں میں سے نام ہے جس کی تفصیل کل کی آیت میں آئے گی، پہلی آیت میں جب اس کا بیان شروع ہوگا، تفسیر شروع ہوگی۔ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ کو سختی اور مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا، یعنی کافروں کے اس مذاق کے اوپر بھی اللہ نے اپنے محبوب کو ایک دم تسلی دی، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، پچھلی آیت، پچھلی سورت کا پورا آپ لوگوں نے بیان سنا جو کل مکمل ہوا۔ سورہ مریم کے آخر میں آپ کو یاد ہوگا، آخری ایک دو آیات کے اندر یہ فرمایا گیا تھا کہ آسانی کے لیے قرآن مجید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں نازل فرمایا گیا ہے، جس کی ایک انٹرپریٹیشن بندہ ناچیز نے یہ بھی کی تھی کہ جب آپ کسی قوم میں، کسی دوسری قوم میں تبلیغ کے لیے جائیں، وہاں کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں تو ان کو انہی کی زبان میں بلایا جائے۔ تو آسانی کے لیے قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں نازل فرمایا گیا، کیونکہ آپ کی زبان عربی تھی، قرآن کو بھی عربی میں نازل کیا گیا۔ اب سورہ مریم کے آخر میں یہ بات فرمائی گئی، اور اب اس سورت کے شروع میں بھی یہی مضمون ہے کہ ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن کو نازل نہیں کیا، مشقت میں ڈالنے کے لیے، یعنی آپ کی آسانی کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ یعنی سورہ مریم کی انتہا بھی قرآن کے ذکر کے اوپر ہو رہی ہے، اور آگے سورہ طٰہٰ کی ابتدا بھی قرآن کے ذکر سے ہو رہی ہے، بات قرآن کے اوپر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ مریم کی بات جہاں مکمل ہو رہی ہے وہ سورت، وہ قرآن کے اوپر، آخری آیت قرآن کے اوپر، اور سورہ طٰہٰ شروع کی آیات جو شروع ہو رہی ہیں وہ بھی قرآن کی بیان سے ہو رہی ہیں، جو ان سی ہیں۔ تو اصل میں یہ جو ان سی صورت ہے یہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھا رہے تھے، بہت ظلم، اور اس وقت بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے جب یہ صورت جون سی ہے، یہ اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، بہت تھوڑے سے مسلمان انہوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، اور مشرکین جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اوپر بہت ظلم کر رہے تھے اس وقت، بہت ظلم۔ اور ابھی تک مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی، اور نہ اس وقت تک حضرت فاروق اعظم اسلام لائی تھی، اس وقت تک جن سے۔ تو حضرت عمر بعثت نبوی کے 5 سال بعد اور حبشہ کی طرف ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ امام عبد المالک بن حشام المعافری وہ لکھتے ہیں کہ امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مجھے جو خبر پہنچی ہے اس کے مطابق حضرت عمر فاروق کا جو اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح ہے کہ
کہ حضرت عمر کی ایک بہن فاطمہ بنت خطاب، فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ تعالی عنہا، وہ نکاح میں تھیں حضرت سعید بن زید کے نکاح میں تھیں۔ حضرت عمر فاروق کی بہن کس کے نکاح میں تھیں؟ سعید بن زید کے نکاح میں تھیں۔ اچھا، وہ اسلام لا چکی ہوئی تھیں اور ان کے شوہر سعید بن زید بھی اسلام لا چکے ہوئے تھے، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، لیکن وہ ان دونوں نے، ان کی جو بہن ہے اس نے اور ان کے جو ہسبینڈ تھے سعید بن زید، انہوں نے حضرت عمر فاروق سے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ تو بنو عدی کے ایک شخص نعیم بن عبداللہ بھی مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، اور وہ بھی اپنی قوم سے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ اور اگر آپ نے تاریخ یا سوانح حیات کی کتابیں پڑھی ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا سیرت کی کہ شروع میں جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ زیادہ تر اپنے اسلام کو چھپا کر رکھتے تھے جن سے۔ اچھا، اب یہ جون سے ہیں نعیم بن عبداللہ، یہ بھی مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا۔ اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے حضرت عمر فاروق کی بہن کے گھر جایا کرتے تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھانے کے لیے حضرت عمر فاروق کی بہن کے گھر جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عمر تلوار لیے جون سے العیاذ باللہ، وہ جون سے تلوار لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ حضرت عمر جون سی، تو حضرت عمر کو یہ بتایا گیا کہ وہ صفا پہاڑ کے پاس ایک گھر ہے، سب اس کے اندر موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اس وقت جو چند اصحاب تھے وہ وہاں موجود ہیں، ان کو خبر ملی کہ وہاں ہیں، اور حضرت عمر فاروق انہیں قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر گھر سے نکلے جن سے۔ اچھا، اس وقت جو مسلمان لوگ ہو چکے ہوئے تھے ان لوگوں کی، مردوں کی اور عورتوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 40 کے قریب تھی جو اسلام لا چکے ہوئے تھے۔ اچھا، اب اس وقت جب وہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو قتل کرنے کے لیے اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور کچھ اور مسلمان بھی تھے۔ حضرت حمزہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور کچھ صحابہ کرام اور بھی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت مکہ میں تھے، اور وہ حبشہ نہیں گئے تھے، وہ یہیں پر تھے اب حضرت عمر سے نعیم بن عبداللہ ملے جو کہ ایمان لا چکے ہوئے تھے، مگر انہوں نے بھی اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا راستے میں، انہوں نے کہا عمر کہاں جا رہی ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کا ارادہ کیا جو دین کو بدلنے والے ہیں، جنہوں نے قریش میں پھوٹ ڈلوا دی اور نوجوان بچوں کو جون سے انہوں نے بہکایا جون سے، اور ان کے دین کی مذمت کی جس کے پر وہ پہلے تھے، اور ان کے خداؤں یعنی بتوں کو برا کہا، سو اب میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اب ان کو قتل کر دوں۔ اب حضرت جو نعیم تھے ایمان تو وہ بھی لا چکے ہوئے تھے مگر چھپا کر، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا عمر تم دھوکے میں ہو،
کیا تم یہ بات سمجھتے ہو کہ بنو عبد مناف تمہیں زمین پر چلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر چکے ہوگے؟ عمر اپنے گھر کی خبر کیوں نہیں لیتے؟ وہاں تو بعد میں، یعنی انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، وہاں تو بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ حضرت عمر کہنے لگے نعیم بن عبداللہ کو کہ میرے گھر میں کیا ہو گیا جو تم میرے گھر کی مجھے کہہ رہی ہو کہ اپنے گھر کی خبر لو۔ اب نعیم بن عبداللہ انہوں نے کہا کہ تمہارا جو بہنوئی ہے سعید بن زید اور تمہاری بہن فاطمہ، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ دونوں مسلمان ہو چکی ہیں اور وہ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کر رہی ہیں۔ پہلے تم ادھر بعد میں جانا، پہلے تم ان کو تو دیکھ لو جو تمہارے گھر کے اندر موجود ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ تو نہ بتایا کہ میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، مگر راستے میں ملے تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم پہلے اپنے گھر وہاں کی تو خبر لے لو، بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو چند اصحاب اس وقت صفا پہاڑی کے نزدیک تھے، کسی گھر میں موجود تھے، پھر وہاں پر ان کی بھی خبر لے لینا، پہلے وہاں تو جاؤ تم۔ اب حضرت عمر فاروق کے اوپر یہ بات جو تھی ایک بڑی حیران کن بات تھی۔ یہ کیا، میں جا رہا ہوں ادھر قتل کے لیے اور یہ میرے ہی گھر میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب جن کو میں قتل کرنے جا رہا ہوں، ان کے غلام اور ان کا کلمہ پڑھنے والے میرے ہی گھر میں موجود ہیں۔ اب وہ واپس لوٹے حضرت عمر جان سے۔ اب اس وقت جب وہ اپنے گھر پہنچے تو حضرت خباب بن ارت ان کی بہن کو قرآن پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے حضرت عمر کی، تو ان کے پاس ایک صحیفہ تھا۔ یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، یہ کیوں سنایا ہے؟ جس میں لکھا تھا طٰہٰ۔ اچھا، وہ اس وقت ان کو یہ سنا رہے تھے اور پڑھا رہے تھے، تو جب ان دونوں نے حضرت عمر فاروق کی باہر آہٹ سنی کہ دروازے کے باہر کوئی آیا ہے، تو انہوں نے حضرت خباب کو جلدی سے گھر میں کسی جگہ پر چھپا دیا، کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنے ایمان کا تو اظہار کیا ہی نہیں تھا، ظاہر ہی نہیں کیا تھا، وہ تو چھپ کر ایمان لائے ہوئے تھے، ان کی بہن بھی اور ان کے بہنوئی بھی، اور حضرت خباب بھی ایمان لا چکے ہوئے تھے، وہ ان کو قرآن پڑھانے آتے تھے، اور نعیم بن عبداللہ انہیں راستے میں ملے اور وہ بھی ایمان لا چکے ہوئے تھے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، جنہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، پہلے اپنے گھر میں تو جاؤ، دیکھو تو صحیح وہاں حضور کے کتنے غلام بیٹھے ہیں، سارے ہی حضور کے غلام ہو چکے ہیں، تم کس چکر میں یہ کیا کرنے جا رہی ہو؟ انہوں نے جلدی سے جب آواز سنی کہ باہر کوئی آیا، انہوں نے جلدی سے حضرت خباب کو تو چھپا دیا، اور حضرت جو ان کی بہن تھی فاطمہ، انہوں نے وہ صحیفہ پکڑا، جب وہ پڑھا رہے تھے قرآن کا، وہ انہوں نے چھپا دیا۔ تو حضرت عمر نے اتنی دیر میں نا باہر سے قرآن پڑھانے کی آواز سن لی تھی۔ اب جب وہ گھر کے انہوں نے دروازہ کھولا، وہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے کہا یہ آواز کس چیز کی تھی؟ انہوں نے کہا کون سی آواز؟ حضرت عمر فاروق نے کہا خدا کی قسم، مجھے یہ خبر مل چکی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کر رہے ہو، تم ان پر ایمان لا چکے ہو۔ پھر انہوں نے اپنے بھائی سعید بن زید، اپنے بہن کے خامد کو سعید بن زید کے منہ پر ایک تماچا مارا، ایک تھپڑ مارا۔ ان کی بہن جب آگے بڑھی تو انہوں نے اس کو بھی کھینچ کر مارا، لیکن اس مار پیٹ کے اندر ہوا یہ کہ بہن کا سر پھٹ گیا مار پیٹ کے اندر، کیونکہ وہ تو غصے کے اندر آگ بگولا آئے تھے،
وہ تو جا رہے تھے آج اللہ کے رسول اور ان کے اصحاب کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے. یہ تو راستے میں مل گئے نعیم بن عبداللہ. انہوں نے کہا پہلے اپنی بہن فاطمہ اور سعید بن زید کی خبر لو جو تمہارا بہنوئی ہے. اور قسم کھا کر کہا خدا کی قسم وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لا چکی ہیں. ان کو بعد میں قتل کرنے کے لیے جانا, پہلے اپنے گھر میں جاؤ, وہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے, ادھر کیوں جا رہے ہو تم. اب جب غصے میں آ کر انہوں نے بہنوئی کو بھی تماچا مارا اور بہن کو بھی زخمی کر دیا, اب انہیں ندامت ہوئی اور وہ ایک دم رک گئے اور اپنی بہن کو کہا کہ اچھا مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے, میں بھی تو دیکھوں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام ہے جو وہ کہتے ہیں کہ خدا کا یہ پیغام ہے. اب حضرت عمر بذات خود پڑھے لکھے آدمی تھے جان سے. اب جب انہوں نے یہ کہا تو ان کی بہن کہنے لگی ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں تم اس صحیفے کی توہین نہ کرو. یعنی جس صحیفے کو جس صحیفے کی نسبت میرے آقا اور میرے محبوب سے ہے, کہیں تم اس کو خدا نہ خواستہ پھاڑ نہ دو, یا کہیں تم اس کو بے ادبی میں بے وضو ہاتھ نہ لگاؤ, گندے ہاتھ نہ لگاؤ. ابھی تو تم کو یعنی کہ ابھی تم کفر کی گندگی میں ہو. یہ اس روایت کا حصہ نہیں ہے. یعنی ابھی تو تم کفر کی گندگی میں ہو, اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. تو حضرت عمر چونکہ اب ان کو تھوڑی سی ندامت تھی کہ یہ ہوا کیا ہے, میں نے جلدی میں بہن کا سر پھاڑ دیا, بہنوئی کے منہ پہ تھپڑ اور تماچا مار دیا, یہ کیا ہو گیا. انہوں نے کہا مجھ سے مت ڈرو, میں اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں وہ صحیفہ تمہیں واپس کر دوں گا. تو بہرحال جب حضرت عمر نے یہ کہا تو ان کی بہن کو ان کی بات کے اوپر نہ یقین آیا کہ شاید یہ اسلام لے آئیں حضرت عمر جنسی. تو وہ کہنے لگیں کہ عمر یعنی کہ بھلے تم میرے بھائی ہو مگر تم ہو ناپاک اور مشرک, اور قرآن کو پاک شخص کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, کوئی نہیں اس کو چھو سکتا. یعنی اگر تم غسل کرو تو پھر میں تمہیں یہ صحیفہ دیتی ہوں. تو انہوں نے غسل کیا تو انہوں نے صحیفہ دیا. اب پھر جب انہوں نے اس صحیفے کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا طٰہٰ, جس وجہ سے میں نے آپ کو یہ سارا واقعہ سنایا. پھر اس میں یہ لکھا ہوا تھا. اب جب انہوں نے اس کی شروع کی آیات پڑھیں جو کل ہم انشاءاللہ ابتدا کریں گے, اس کی آیات پڑھیں تو انہوں نے ان کی زبان سے نکلا, حضرت عمر فاروق کی زبان سے نکلا, یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے, کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے. اچھا, اب حضرت خباب بن ارت جو ان کے گھر ان کی بہن اور بہنوئی کو پڑھانے آیا کرتے تھے, وہ اندر چھپے بیٹھے تھے. جب انہوں نے یہ جملہ سنا نا اندر سے, جس کمرے میں بھی وہ چھپے ہوئے تھے, کہ عمر کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے, تو وہ بھی سامنے آ گئے. اب وہ کیونکہ ایک امید ہو گئی نا, اب ایک امید ہو گئی, تو وہ بھی سامنے آ گئے جن سے. تو انہوں نے کہا جب سامنے آ گئے کہ اے عمر اللہ کی قسم, انہوں نے کہا حضرت خباب بن ارت جو چھپے ہوئے تھے اندر, جو ان کی بہن کو قرآن پڑھانے آتے تھے, انہوں نے کہا اے عمر اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تیرے حق میں قبول ہو چکی ہے, تیرے حق میں قبول ہو چکی ہے. اللہ نے خصوصیت کے ساتھ یہ دعا قبول کر لی ہے,
کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے خود سنا کہ اے اللہ اسلام کی ابو الحکم بن حشام سے تائید فرما، یا تو اس سے اسلام کی مدد فرما یا عمر بن خطاب سے۔ تو مجھے لگتا ہے، مجھے 100% یقین ہے کہ اللہ کے رسول کی دعا عمر تیرے حق میں قبول ہوئی ہے۔ وہ سامنے آ گئے، چھپے ہوئے تھے اندر، ان کو یقین، جب انہوں نے کہا کہ یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے، سورہ طٰہٰ کی جب انہوں نے شروع کی چند آیات پڑھی جو ان سی، تو اس وقت انہوں نے پھر حضرت خباب بن ارد کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نا ان کی طرف رہنمائی کرو، اور ان کے منہ سے نکلا میری ان کی طرف رہنمائی کرو تاکہ اب میں بھی اسلام لے آؤں۔ تو حضرت خباب نے کہا کہ یعنی تمہیں جو خبر ملی تھی نا کہ صفا پہاڑ کے پاس وہ کسی گھر میں موجود ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب یہ صورت نازل ہوئی تھی کہ کافر ظلم ڈھا رہے تھے مسلمانوں پر، اور سارے مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ جا چکے ہوئے تھے، اور ادھر صرف چند لوگ موجود تھے، صحابہ کرام اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت حمزہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ انہوں نے پھر اس گھر کی نشاندہی کی جب اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب یہ اسلام لے آئیں گے، ان کی کیفیت تبدیل ہو چکی تھی جو ان سے یہ۔ تو اب حضرت عمر فاروق جو ان سے نا وہ اب تلوار ان کے، اب تلوار دونوں تینوں جگہوں پر آیا کہ ان کے پاس موجود تھی، تو وہ اب نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور صحابہ کرام نے باہر دیکھا تو اب کسی نے گھبرا کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو عمر ہے اور ساتھ اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اس کے پاس تلوار بھی ہے۔ اب حضرت حمزہ، ان کا یہ جملہ بہت مشہور ہے تاریخ کے اندر، انہوں نے کہا اس کو آنے دو، اگر تو وہ نیکی کی ارادے سے آیا ہے تو پھر خوش آمدید، اور اگر وہ کسی برائی سے آیا ہے تو پھر اسی کی تلوار سے ہم اس کو قتل کریں گے۔ اور جو بہادری کا حضرت عمر فاروق کی مانی جاتی ہے، وہی بہادری حضرت حمزہ کی بھی مانی جاتی ہے تاریخ کے اندر۔ انہوں نے کہا آنے دو، کیونکہ حضرت عمر فاروق کے نام سے لوگ خوف کھاتے تھے، تو انہوں نے کہا آنے دو، انہی کی تلوار سے ان کو قتل کر دیا جائے گا اگر نیکی کی نیت سے نہیں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹ جاؤ، آنے دو اس کو، حضور نے اجازت دی تھی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کے آنے کے اوپر اپنا تہمت ٹھیک کرتے ہوئے، تہمت ٹھیک کرتے ہوئے ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور پھر حضرت عمر فاروق کو زور سے پکڑ کر حضور نے اپنی طرف کھینچا، فرمایا عمر کس لیے آئے ہو؟ آہا۔ اور حضور نے اس وقت ایک غیب کی بات بھی بتائی، حضور نے کہا اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک حتیٰ کہ اللہ تم پر کوئی سخت عذاب بھیج دے۔ یعنی وہ لوگ جن کے بے شمار قصے بیان ہو چکی ہیں پیچھے تفسیر کے اندر، قرآن کریم کے اندر، حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اللہ کے پاس سے لائی ہوئی چیزوں پر میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، آپ نے نعرہ لگایا، آواز بلند کی، اللہ اکبر، جیسے ہم لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضور یعنی حضور عمر فاروق کے ایمان لانے کے اوپر اتنے خوش ہوئے، آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ اس وقت جتنے اصحاب موجود تھے ان سب کو یہ خبر پہنچ گئی کہ عمر فاروق ایمان لے آئیں۔
تو اصل میں اس صحیفے کے اوپر بھی طٰہٰ لکھا ہوا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے حضور کے، جیسے احمد، محمد، رحیم، کریم، طٰہٰ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔